إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم صل على محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام مسلمان اور میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کا تعلق اللہ حکام الحاکمین کی پیاری کتاب اور سپارہ 24واں سورت کا نام سورت المؤمن ہے۔ اس میں رب العالمین نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی، یعنی ہمارا جو ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں، 4 انسانی اعمال پر 4 رحمان کے وعدے، 4 رحمانی وعدے، اسی سلسلے میں یہ تیسری گڑی ہے، یعنی یہ تیسرے الحمدللہ عمل ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ اور جو ہمارے چینل پہ آئے ہیں، نئے آئے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے بات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، وَقَالَ واو اور کالا کہا، ربکم تمہارے رب نے، ادعونی امر کا صیغہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو۔ یہاں تک ہوا انسان کو جو اللہ پاک نے حکم دیا۔ اب انسان کے کرنے والا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کو بلائے، اللہ کا الحاکمین سے مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا الحاکمین یہاں پہ دعا کا ادب سکھلا رہے ہیں۔ یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے انسانیت، مجھ سے مانگ، مجھ سے دعا کر۔ تو دعا جو انسان اللہ سے کرتا ہے نا میرے بھائیوں، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخز العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دعا ہی سے ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز، اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے دعا، نماز شروع کی، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو بلاتے ہو، رب العالمین سے دعا کرتے ہو۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے میں یہ بیان کر دوں بڑی پیاری، اللہ کا الحاکمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ کا الحاکمین اپنے اس بندے کے، اپنے ان ہاتھوں کو کبھی بھی خالی موڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی صفراً اس کو لٹاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک انسان کے ہاتھوں کو، اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی اللہ پاک لاج رکھتے ہیں۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ آقا پاک فرماتے ہیں 3 چیزوں میں اللہ پاک ایک اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں، جو مانگا ہے اللہ فوراً قبول فرما دیتے ہیں، یا کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، یا اس کے اوپر آنے والی مصیبت ان کے ہاتھوں کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، یا اللہ کا الحاکمین اس کی اس دعا کو ذخیرہ کر لے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ اس کے نیک اعمال میں اس کی دعا کو شامل کرے گا، ملائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ کا الحاکمین اس دعا کو شامل کر کے اس کے نیکیوں کو بڑھا دیں گے۔ وہاں پہ انسان کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، کسی بھی وجہ میں مجھ سے مانگو، مصیبت ہے مجھ سے مانگو، بیماری آئی ہے مجھ سے مانگو،
شفا چاہیے مجھ سے مانگو، اولاد چاہیے مجھ سے مانگو، اور رب العالمین سے کچھ بھی چاہیے مانگو اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اے انسان مجھ سے مانگ، مجھے پکار، مجھے بلا، استجب لکم، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیری پکار کو قبول کروں گا۔ او پیارے بھائیوں، اگر ہم اللہ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، یہ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی کم ضرف والی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بلاؤ، لوگ اللہ کو بلاتے نہیں ہیں، یہ درباروں پہ، یہ مزاروں پہ جو آوازیں نہیں دیتے، جو تمہیں یہ نہیں کہتے ہمارے درباروں پہ آؤ، اگر ہم سے منتیں مانگو، لوگ ان کی طرف دڑا دڑ جا رہے ہیں، ان کو دڑا دڑ پکار رہے ہیں، مصیبت کے وقت، دکھ تکلیف کے وقت، باقی ساری باتیں۔ اور اللہ کم الحاکمین کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور اگر تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر تم نے ان الذین، وہ لوگ یستکبرون، جو یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، عبادتی، میری عبادت سے، مجھے پکارنے میں تکبر کرتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ آؤ مسلمانوں، آؤ اس کی طرف آؤ، اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت۔ ایک آیت کریمہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ کم الحاکمین اپنے پیارے قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ، فرمایا بتلاؤ تو صحیح ذرا وہ کون ہے جو تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے۔ اذا دعاہو، جب تم اسے بلاتے ہو، پکارتے ہو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ تمہاری تکلیف، تمہاری برائییں، تمہارے دکھ درد وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی، ایک انسان تھا، اس کا کاروبار تھا، وہ اپنا گدھا گاڑی یا خچر لوگوں کو رینٹ پہ دیا کرتا تھا، لوگ اس سے لیتے اور لوگ آگے جاتے، وہ ساتھ ڈرائیور بن کے جاتا۔ ایک بار کہتے ہیں ایسا وقت آیا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا حضرت مجھے یہ فلاں علاقے میں چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے جی چلو چلتے ہیں، کرایہ طے پایا، جو اس سے کرایہ لینا تھا وہ طے پایا، بات پکی ہوئی، راستے میں چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں جب رات آئے، اس نے کہا اس طرف سے چلتے ہیں، یہ راستہ شارٹ کٹ جاتا ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ راستہ لے لیا۔ بالآخر وہ راستہ جنگلوں میں پہنچ گیا۔ جب جنگلوں میں پہنچا تو اس وقت وہاں پہ جا کر وہ جو پیچھے جس نے رینٹ پہ لیا تھا نا، وہ گدھا گاڑی والے، کھچر والے کو، وہ اترا نیچے، اور اس نے کیا کیا، اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی اور کہا جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے میرا کاروبار چھین رہے ہو، مجھے مار رہے ہو۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میرا کاروبار یہ ہے کہ میں لوگوں کو لوٹتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہوں۔ بات مختصر کرتے ہیں، اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو یہاں پہ قتل کر دینا، کوئی آخری خواہش ہے تو بتلاؤ۔ ٹھیک ہے، آخری خواہش بتلائی، فرمایا 2 رکعت نماز نفل مجھے ادا کرنے دیجیے، کر لیجیے۔ اب اس نے اللہ اکبر کہہ کر رب العالمین کو پکارا، اللہ کم الحاکمین کے دروازے پہ دستخط دی، اللہ کو پکارا اور اس نے جناب والی نماز شروع کر دی۔ اب وہ بندہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے اس کے خوف، اس کی دہشت کی وجہ سے میرے دل میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ روشن ہو کر
یہ روشنی کی طرح میرے سامنے آ گئی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کہتے میں اسی کو پڑھتا گیا, اسی کو پڑھتا گیا, اسی کو پڑھتا گیا, بالآخر میں سلام پھیرنے کے قریب پہنچ گیا. وہ بندہ بھی تلوار سے, یعنی اپنی تلوار میان سے باہر نکالی ہوئی ہے, وہ بھی لے کر کھڑا ہوا ہے میرا سر اڑانے کے لیے. کہتا ہے میں سنتا کیا ہوں, گھوڑے کو تیز تیز کوئی دوڑا کر آ رہا ہے. اس نے آتے ہی ایک ضرب لگائی, اس چور کی گردن اڑا کے رکھ لی اور سائڈ پہ جا کر کھڑا ہوا. میں نے جلدی سے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیری, اور میں جا کر اس کے گھٹنوں کو میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا بتلاؤ کون ہو تم, میری مدد کو کہاں سے آئے ہو, کس طرح سے میری مدد کو پہنچے ہو, کس نے بھیجا تمہیں کیسے پتا چلا یہ جنگلوں میں, یہ بیابان میں مجھے اس وقت مدد کی ضرورت ہے. اللہ اکبر اللہ, وہ اللہ کا الحاکمین کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا. اس نے کہا اے انسان, میں اللہ کا بنایا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ کا الحاکمین کو جب تم نے اللہ کو پکارا تھا تو میں آسمانوں کے اوپر تھا. اللہ نے مجھ سے کہا جاؤ جلدی سے چلے جاؤ, میرا بندہ لاچار مجھے بلا رہا ہے, مجھے پکار رہا ہے, جاؤ اس کی مدد کو جاؤ. اور اللہ اکبر اللہ, اللہ پاک نے فوراً مدد کی. اور تو میں کتنے قرآن پاک کے ایسے واقعے ہیں آپ سب کے سامنے, میں ان کو بیان کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ والا واقعہ لے لو, حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ والا واقعہ لے لو, اور بچانے والا رب العالمین ہے. اللہ کو بلاؤ, اللہ سے مانگو, انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک تمہاری بات جو تم کرو گے اللہ قبول کرے گا, جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بلاؤ, مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی, تمہیں عطا بھی کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.